السلام علیکم، دس از می گلی طوبہ، اور آج ہم اسٹارٹ کریں گے فورتھ ماڈیول دیٹ از فیتھ ان ہولی بکس، مقدس کتابوں پر ایمان۔ تو سب سے پہلے مقدس کتابیں ہوتی کیا ہیں؟ دا ڈیوائن بکس آر دوز بکس دیٹ پر ریویلڈ فرام اللہ المائٹی، جو کہ اللہ المائٹی کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ بائی ٹرم دا بکس آر ریویلڈ بائی دا کریٹر آف یونیورس اپان دا پروفٹس، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو کائنات کا خالق ہے اس نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کی ہوتی ہیں، اور اس کا پرپز کیا ہے؟ فار دا ویلفیئر اینڈ گائیڈنس آف ہیومن بینگس، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کی رہنمائی کے لیے بھی اس نے کتابیں نازل کی، کیونکہ انسان ایسے نہیں سمجھ سکتا کہ اس دنیا کو، کائنات کو سمجھنا اور اس کے بنانے والے کو سمجھنا یہ ایک بہت مشکل چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجیں۔ تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں دا فیمس ہیون بکس آر فور، امنگ دیم آر دا تورات، اس کو انگلش میں تورا بھی بولتے ہیں، واز ریویلڈ ٹو موسیٰ علیہ السلام، دا زبور سالمز ور ریویلڈ ٹو پروفٹ داؤد، دا انجیل گاسپل واز ریویلڈ ٹو عیسیٰ، اینڈ دا ہولی قرآن واز ریویلڈ ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو یہ آپ نے 4 نیم یاد رکھنے ہیں۔ تورات، یہ شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور ہولی قرآن، اور یہ کن کن پرافٹس پہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کی، نازل کی۔ اس کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن کے علاوہ جو باقی جو کتابیں ہیں ان کے کلیکشن آف ابو بک از کالڈ بائبل، ان کو بائبل بولا جاتا ہے۔ اور بائبل کی بھی پھر آگے سے 2 کلاسیفیکیشنز ہیں، کہ ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے جو بھی ساری کتابیں آئیں اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے، اور جو ان کے بعد آئیں اس کو، مطلب کہ حضرت عیسیٰ پہ جو آئیں کتاب نازل ہوئی انجیل، اس کو نیو ٹیسٹامنٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو نیو ٹیسٹامنٹ میں 4 گاسپلس ہیں، مطلب کہ مارک، میتھیو، لیوک اور جوہن، مطلب کہ ان سب نے لکھی ہیں انجیل، تو ان سب کی ایڈ کی جاتی ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جو ان لیٹرز آف رومن ہے ٹو پیٹر، جون، جوڈاس، مطلب کہ یہ جو اس وقت کے سینٹس ہیں، صوفی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیٹرز بھی اس نیو ٹیسٹامنٹ میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے بھی کچھ اسکرپچرز اس میں ایڈ کیے گئے۔ سو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی انسان کی رہنمائی کے لیے فرما دیا کہ آپ نے ساری کتابوں پہ یقین رکھنا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اٹ از نیسیسری فار مسلمس ٹو بلیو ان آل پریویس بکس، اللہ المائٹی سیز، اوکے۔ اینڈ ان ادر ورس آف سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ دوز ہو بلیو ان آل، اور وہ جو سب پہ یقین رکھتے ہیں، دیٹ وچ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو، جو آپ پہ نازل ہوا، اینڈ دیٹ وچ واز ریویلڈ بیفور یو، اور جو آپ سے پہلے دوسرے پیغمبروں پہ نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ بات ہے کہ آپ اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ پیپر میں آپ کی ورس آ جاتی ہے تو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے، تو آپ ورس میں سے کچھ ورڈز ایسے یاد رکھا کریں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ آیت مبارکہ ہے والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لائے بما انزل الیک، جو آپ پہ اترا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اترا، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے آپ کچھ ورڈز یاد رکھ لیں، اس سے آپ کو یاد رہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ، دا ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف دا ہولی قرآن، پھر سب سے آخری کتاب ہولی قرآن ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہولی قرآن کے پاس ایسے فیچرز ہیں جو پہلی بکس میں نہیں تھے۔ سو دا پریزروڈ بک، فرسٹ فیچر اس کا کیا ہے؟ پریزروڈ بک، یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت کے لیے تا قیامت کے لیے رہنمائی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جیسا کہ بہت یہ مشہور آیت مبارکہ سورہ الحجر کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر و انا لہ لحافظون، اور ہم نے خود یہ ذکر نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ assuredly we alone have revealed this glorious admonition، ہم نے خود ہی اس ذکر کو نازل کیا، and surely we alone will guard it، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ and this is the reason that why holy Quran is in its real form and it is not changed، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ نیکسٹ جو فیچر ہے ہولی قرآن کا، دیٹ از لیونگ لینگویج، کہ اٹ از ریویلڈ ان عربک لینگویج۔ عربک لینگویج آج بھی دنیا میں 20 سے زیادہ ممالک میں کی آفیشیل لینگویج ہے، اور یہ بولی جاتی ہے، اور یہ بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی دس از اے لیونگ لینگویج، اینڈ قرآن پاک از ریویلڈ ان لیونگ لینگویج دیٹ از عربک۔ یونیورسل بک مین دیٹ از فار آل مین کائنڈ، یہ ہر طرح کی، ہر قوم کے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرمایا دس قرآن از بٹ اے ریمائنڈر ٹو آل مین کائنڈ، یہ قرآن کیا ہے؟ لیکن ہدایت ہے، ریمائنڈر ہے تمام انسانیت کے لیے۔ دا فورتھ پوائنٹ از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایز یو آلسو نو
اٹ دیٹ دس گیو اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی زندگی کی کوئی بھی معاملہ ہے، پولیٹکس سے لے کر سوشل افیئرز، اکنامکس، لیگل، ایجوکیشنل، کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوڑا نہیں. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن پاک میں خود فرمایا ہے سورہ الانعام میں. اینڈ وی ہیو ناٹ omitted، اور ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، omitted anything which is not given symbolic، جس کا تھوڑا ذکر کیا گیا ہو، اور elaborate ڈیٹیل یا اس کو تفصیل میں بیان کیا ہو ان دا بک. ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو ہم نے کتاب میں جس کا ذکر نہ کیا ہو. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں if my shoe lace is lost، اگر میرا جو شوز کا تسمہ ہے وہ بھی اگر گم ہو جائے، I look for it in the قرآن، تو میں اس کے لیے بھی قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں. اس کا یہ محاورہ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ میری چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہے اس کا بھی حل قرآن پاک سے نکل آتا ہے. تو نیکسٹ از بک آف میریکلس. بک آف میریکلس یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا لیونگ پروف، یہ سب سے بڑا پروف ہے اسلام کا. دا ہولی قرآن از دا موسٹ لیونگ پروف آف دا اوتھینٹسٹی آف اسلام ٹوڈے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود چیلنج کیا ہے ہیومنس کو، کفار کو، جو کہ قرآن پاک پہ بات کرتے تھے کہ دین پروڈیوس اونلی ون چیپٹر لائک دس، اگر آپ اس پہ بات کرتے ہو تو اس جیسا ایک آپ چیپٹر ہی بنا کے دکھا دو. اور یہ چیلنج آج تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا انٹل، اور نہ ہی وہ کر سکے گا ڈے آف ریسریکشن، مطلب کہ قیامت کے دن تک. اور جو نیکسٹ فیچر ہے قرآن پاک کا دیٹ از میموریبل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنا آسان بنا دیا ہے. کہ اس کے علاوہ ہارڈلی کوئی بک ہے جو کسی جو پہلی بکس ریویلڈ ہوئی ہیں جو کسی کو یاد ہوں، لیکن قرآن پاک کتنے ہی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ہے، محفوظ ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ Almighty made it possible to memorize easily. On the contrary, there are millions of Muslims who memorize the whole Quran. دا بک سپورٹنگ، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے کہ اور ہم نے اس ذکر کو آسان بنا دیا. یہ ورڈس یہاں پہ نہیں کوٹ ہوئی ہوئی لیکن یہ ہے اس میں. دا بک سپورٹنگ وزڈم اینڈ مورالٹی، اور ایسی بک ہے جو کہ وزڈم اور مورالٹی، اس میں ساری ذہانت، مورالٹی، ساری مورالٹی کی باتیں ہیں اور وزڈم کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں. اس سے پہلے جو قرآن پاک جو ساری مقدس کتابیں ہیں ان میں یہ ہو چکا ہے، کیونکہ ان میں چینجنگ ہو چکی ہیں، تو ان میں ایسی امورل باتیں بھی لکھی گئی ہیں پروفٹس کے بارے میں، نعوذ باللہ. لیکن جو ہولی قرآن ہے دیٹ از ناٹ چینجڈ ایٹ آل، اور اس میں ساری کی ساری بات ریزننگ پہ اور morality پہ ہے. تو یو کین say دس از دا بک in which reasoning and morality has been properly observed, and man find it closer to his common sense and reasoning. اوکے. نیکسٹ پوائنٹ از سینسیبلٹی اینڈ ورکیبلٹی. سینسیبلٹی مطلب کہ اینڈ ورکیبلٹی، اس کے سارے لاز ایسے ہیں جن پہ عمل کرنا بہت آسان ہے اور جو ایک سینس رکھتے ہیں، جن کا ہمیں واقعی اگر ہم اس پہ عمل کریں تو فائدہ نظر آتا ہے اور ہماری روح کو، دل کو سکون ملتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ القمر میں، اینڈ ان ڈیڈ، اور بے شک در حقیقت، وی ہیو میڈ دا قرآن ایزی فار ڈائریکشن اینڈ گائیڈنس، ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے آسان بنا دیا. بٹ از دیر اینی ون، مگر ایسا کوئی ہے ہو ول ٹیک ایڈوائس، جو نصیحت حاصل کرے؟ ایسا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہم نے قرآن پاک کو رہنمائی کے لیے آسان بنا دیا. اینڈ دا نائنتھ پوائنٹ از دیٹ از دا لاسٹ بک، کہ اس کے بعد کوئی ہدایت کے لیے یا رہنمائی کے لیے کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجنی، بلکہ دس از دا لاسٹ بک. یہ بہت امپورٹنٹ یہ آیت مبارکہ ہے، یہ بہت زیادہ ٹاپکس میں آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور دین فار یو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اینڈ ہیو کمپلیٹڈ مائی بلیسنگ اپان یو، اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی. اینڈ ہیو چوزن فار یو اسلام دین، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چوز کر لیا. یہ المائدہ کی قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے اور یہ اس کے آخری کتاب ہونے کی دلیل ہے. Yes, this is the end of fourth module, and now we will start the fifth module, that is faith in Holy Prophet علیہ السلام رسالت پیمان. اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ بالکل جیسے فرسٹ ایئر کا فرسٹ چیپٹر ہے اس جیسا ہے بالکل. اس میں ایمانیات کا ذکر تھا اور یہی سارے ایمان تھے ان کا ذکر تھا، تو آپ وہاں سے بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں.
سو فیتھ ان ہولی پرافٹ علیہ السلام. سو سب سے پہلے کہ رسالت ہوتی کیا ہے، نبی کا کیا مفہوم ہے، رسول کا کیا ہے. ٹھیک ہے. پروفٹس اور میسنجر آر بوتھ پلورل فارمز آف پروفٹ اینڈ میسنجر. دا لٹرل میننگ آف نبی، نبی کا لٹرل میننگ کیا ہے، انفارمر، پیغام پہنچانے والا. رسول مینس میسج بیئرر، رسول کا بھی یہ مطلب ہے پیغام پہنچانے والا. اٹ مینس، اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے دا ون ہو گیوز نیوز فرام اللہ ٹو دا پیپل از کالڈ نبی آر پروفٹ آر میسنجر رسول. ٹھیک ہے. اس کا یہی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، دوسروں تک پہنچائے. لیکن جو اسکالرس ہیں انہوں نے ایک ڈفرینس بتایا ہے نبی اور رسول کے بارے میں. یہ شارٹ کوشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. وٹ از دا ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول. سو رسول از سم ون ٹو whom a scripture or book was revealed by Allah Almighty. اللہ تعالیٰ نے جس پہ کوئی کتاب نازل کی ہو وہ رسول ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی نازل کی ہو، اس کو نئی کتاب نہ دی ہو بلکہ وہ پریویس لا کو فالو کرے، دیٹ از نبی. نبی از دا ون اپون whom the revelation was revealed. Whether he brought the new Sharia or an old one, the one to whom no book has been revealed, but he has been ordered to preach the previous law. بلکہ اس کو پچھلا جو شریعت چل رہی تھی اس کو فالو کرنا ہو، اور اس پہ صرف وہی آتی ہے، اس کو نئی بک نہیں ملتی. اور آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ آپ کون سے جو پیغمبر ہیں ان پہ کتابیں اور صحیفے آئے. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ شعراء میں فرمایا اینڈ ایوری مین ڈز ناٹ ہیو دا فیکلٹی دیٹ اللہ شوڈ اسپیک ٹو ہم. اور ہر انسان کے پاس یہ پاور نہیں ہے، فیکلٹی نہیں ہے، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کر سکے ڈائریکٹلی، ایکسیپٹ بائی ریویلیشن، ایکسیپٹ سوائے اس کے جو جس کو وہی کی جائے. ہی بسٹوز اپون سم دا ہولی اسٹیٹس آف پروفٹ ہوڈ. بلکہ کچھ پہ وہ خود اپنی جو پروفٹ ہوڈ ہے وہ عطا کرتا ہے کچھ کو. اور شوڈ اسپیک فرام بیہائنڈ اے ویل، اور وہ ایک پردے کے پیچھے سے بول سکتے ہیں. اور بائی سینڈنگ سم اینجل، اور وہ وہی نازل کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے ان کو پیغام دے دیتا ہے یا ان کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے. بائی سینڈنگ سم اینجلز ایز اے میسنجر ٹو ریویل ود ہز پرمیشن واٹ اللہ میں ول. وہ اللہ کی پرمیشن سے اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی بات نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندوں کو چن لیتا ہے جن کو اپنا پیغام پہنچاتا ہے بیہائنڈ اے ویل یا کچھ فرشتے بھیج کے. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو رسالت کا سلسلہ ہے، ہولی بکس کا سلسلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ انسان کی کیونکہ میں نے انسان کو بنایا اور اس کو اس دنیا میں بھیجا، تو اس کی رہنمائی بھی ضروری ہے کیونکہ وہ اس طرح یونیورس کو سمجھ نہیں سکتا. سو سورہ النساء میں اللہ Almighty has said that and we have not sent any messenger. ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا but that he must be obeyed، مگر اس کی پیروی کی جائے بائی دا کمانڈ آف اللہ، اللہ کے حکم سے. کہ ہم نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اینڈ وی ڈو ناٹ سینڈ میسنجر، اور ہم نے پیغمبر نہیں بھیجے بٹ ایز بیئرر آف گلیڈ ٹائڈنگس، لیکن خوشخبری سنانے والے، اینڈ ایز وارنر، اور ڈرانے والے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ان سورہ الاحزاب ڈیٹ اور کہ پرافٹ جو ہیں، میسنجرز ہیں، ان کی بات ہم پہ فرض ہے کیونکہ ان کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے. اینڈ ہو ایور اوبیز اللہ، اور جس نے اللہ کی پیروی کی اینڈ ہز ہولی میسنجر، اور اس کے مقدس میسنجر کی، ول شیورلی اچیو گریٹ سکسیس، وہ یقیناً بڑی کامیابی میں ہوگا. ہو ایور اوبیز دا میسنجر، جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اوبے کیا، جس نے پیغمبر کی فرما برداری کی، اوبے کیا، اوبیز اللہ انڈیڈ، اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. یہ سورہ النساء کی آیت مبارکہ ہے. نیکسٹ از دا کریکٹرسٹکس آف پروفٹس اینڈ میسنجرس. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ پروفٹس اور میسنجرس کی کیا خصوصیات ہیں جو سب میں پائی جاتی ہیں. ہیومن، سب سے پہلی بات ہے کہ جو سارے پروفٹس آئے ہیں اور جو پیغمبر ہیں 1,24,000، وہ کیا تھے؟ انسان تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الکہف میں فرمایا، سے کہو آئی لک لائک یو اونلی، میں صرف تمہاری طرح دکھتا ہوں، بائی ورچو آف مائی ویزیبل کریشن ایز اے مین، کیونکہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. بیسٹومنٹ یہ ہے کہ جو پرافٹ ہوڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ کوئی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، جس پہ اللہ تعالیٰ فضل کرے یہ اسی کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ ما یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو جس پہ کرے، جس کو عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. دس ارائیول آف دا ہولی میسنجر بلیسنگ
and peace be upon him, as well as his spiritual benevolence is Allah's bounty which he grants to whom he likes. آپ یہ جو بریکٹ میں لکھا ہو تو یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اس کو بھی آپ omit کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں this as well as his spiritual benevolence is Allah's bounty. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے which he grants to whom he likes، جو ان کو وہ عطا کرتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اپنا فضل ان کو عطا کرتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے، جن کو وہ پسند کرتا ہے. another place he said Allah knows best، اللہ بہترین جانتا ہے whom he is to assign، کہ کس نے کہ اس نے کس کو دینا ہے the station of his messengership، اپنی پیغمبری. So prophethood is a trust which is a gift of Allah Almighty. Therefore no man can earn it through hard work. ایسا نہیں ہے کہ کوئی محنت کرے گا تو اس کو prophethood ملے گی، بلکہ this is only the blessing Allah's bounties. Okay, next is innocence، کہ پیغمبر جو ہے innocence معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معصومیت عطا کی جاتی ہے. اینڈ ہی ڈز ناٹ اسپیک آؤٹ آف ہز اون ڈیزائر، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ہز اسپیچ از نتھنگ، اس کی اسپیچ کچھ نہیں بٹ ریویلیشن، لیکن وہی ہوتی ہے وچ از سینڈ ٹو ہم، جو اس کو بھیجی جاتی ہے. مین ہوڈ، اور جو تمام انسان ہیں وہ مین ہیں، وومنس نہیں ہو سکتے، یہ بھی پروفٹ کی ایک کریکٹرسٹکس میں ہے. اینڈ بیفور یو وی آلسو سینڈ مین alone، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آدمی بھیجے alone، اکیلے، تنہا. فرام امنگسٹ دا انہیبیٹنٹس آف ٹاؤنز، ان گاؤں کی بستیوں میں سے، انہیبیٹنٹس میں سے کوئی. ٹو ہوم وی سینڈ ریویلیشن، جن کو ہم وحی بھیجتے ہیں. ورتھی آف اوبیڈینس، کہ ان کی جو فرما برداری ہے وہ لازم ہے. اینڈ وی ہیو ناٹ سینڈ اینی میسنجر، اور ہم نے کوئی میسنجر نہیں بھیجا، بٹ دیٹ ہی مسٹ بی اوبیڈ بائی دا کمانڈ آف اللہ، لیکن یہ کہ اس کی پیروی کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی میسج پہنچاتے ہیں. یہ آیتیں بار کا ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹرسٹ ورتھینس اینڈ آنیسٹی، اور جو پیغمبر ہیں وہ ہمیشہ ان کے اندر ان کا کریکٹر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کے اندر آنیسٹی، ٹرسٹ ورتھینس ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. کیونکہ جو لوگ تھے وہ جو پیغمبروں پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کے بولنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ ان کے کریکٹر پہ کویشچن کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا، حالانکہ لوگ پھر بھی ان کی بات کو مانتے نہیں تھے، ان کی اسلام کی تبلیغ کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا Indeed, I have come as a trustworthy messenger to you، بے شک میں تمہاری طرف ایک ٹرسٹ ورتھی میسنجر ہوں، بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا ایک پورا اعتماد پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں جس پہ یقین کیا جا سکے. نیکسٹ از دا کریکٹرسٹکس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ابھی تک یہیں تک. اینڈ اف یو ہیو اینی کوشچن یو مے آسک ان دا کامنٹ باکس. اب تک کے لیے، نیکسٹ ٹائم تک کے لیے، اللہ حافظ.